100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، شان سو مچی ہے دیکھو رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے مجموعہ کلام حدائق بخشش سے ایک کلام میں نے اخذ کیا، سماعت کریں۔ بہت ہی پیارا کلام ہے یہ کہ سچی باتیں سکھاتے یہ ہیں، 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 سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، اور مرقد میں بندوں کو تھپک کر، 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 میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، اور لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ سید صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ Respected علماء الكرام، خصوصاً الشيخ الذي هو دخل الآن، متعنا الله بطول حياته، وعلماء الكرام الأخي الشيخ العلامة مولانا موسى رزا، والعلامة سيد أميرنا شيخ إبراهيم ما شاء الله، وأخي الكريم العلامة شيخ مولانا فايز مصباح صاحب، وأهل الهند، أهل ناگپور، كلكم أسلمكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ عندنا في تنزانيا نؤمن ونقول القول من علماء الكرام: من عرف إمام أحمد رضا خان عرف الحق۔ Alhamdulillah, in English that
We have one saying that if you will know Ala Hazrat, then you will know your religion. So inshallah, let us today, I'm very happy to be invited to be with you in this mahfal. May Allah subhanahu wa ta'ala give us more barakat. For the proof hai, عند الذكر الصالحين تنزل البركات. When we're gathering in this majalis like this, Allah subhanahu wa ta'ala showers with barakat, inshallah. I have been requested not to lecture Hazrat Ibn Rusakij, only to read Naat Sharif. Yeah, no? Lecture will be tomorrow, inshallah. محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے نظر میں جمالی حبیب خدا سبحان اللہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کے تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کے تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے سبحان اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی اللہ محبت کے ساتھ سلطن پڑھیے اللہ اللہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اللہ 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 اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی
سبحان اللہ. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہ 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 سب سے اولا و اعلی ہمارا، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی. اللہ اللہ اکبر. زندربان زندربان سرکار مفتی اعظم ہند. زندربان. یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ عقیدت اہل سنت والجماع. When you have عقیدت اہل سنت والجماع, you have everything. To Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, not only to give that much respect, also we can give our ruh for Huzur Pak Muhammad. صلی اللہ علیہ وسلم. Nabi Yusuf alayhi salatu wasalam, with his beauty, the women of Masri, when they, in short, when they see the beautiful of Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam, they cut their hands and they never feel pain for the beauty of Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam. This was Sayyidina Yusuf. Then, how about you and I, if we see our Aqa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? sallallahu علیہ وسلم. So the Shair giving us that Sajidana Samaj Najdi. واہ 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 واہ. Sajidana Samaj Najdi. Samaj Najdi Sardetahu Nazran. Not only to give this and that, but we can give also our life, inshallah. So Aqidat Ahl Sunnah is what I said the first time, that Man arafa Ahmar Ralla faqad arafa ad-din, amma faqad arafa al-haq. So inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us this aqidah and iman, inshallah. آمین. سبحان اللہ. کاتے ہیں تیرے در کا، سبحان اللہ. پیتے ہیں تیرے در کا، سبحان کاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، سبحان اللہ. جلوہ جانانا. وہ کہتے نہ کہتے کچھ، واہ واہ واہ. وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے، اے کاش وہ سن لیتے، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، تو شمع یہ کلام مفتی اعظم ہند الحمدللہ. Read with love and respect. تو شمع رسالت، عالم تیرا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل،
بلبل سبحان اللہ، سبحان ہے اللہ۔ تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمع رسالت ہے جلوہ جانانا قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے غیب سے کربلا میں یہ آئی صدا غیب سے کربلا میں یہ آئی صدا غیب سے کربلا میں یہ آئی صدا کیا فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے بے دم یہی تو پانچ ہے بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسین و حسن مصطفیٰ علی فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا فاطمہ کا گھرانہ بابا سے بلند گئے فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے اور خواجہ ہند الولی ہے عطائے رسول فاطمہ کا نگینہ سلامت رہے اور مرکز اہل سنت ہے شہر رضا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی گئے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی گئے آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے یا وہ چور بلا کے گئے تیری گٹلی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی گئے اور شہر مرکز اہل سنت ہے شہر
رضا میرا مرکز ہمیشہ سلامت رہے، بولو نا میرا مرکز ہمیشہ سلامت رہے، میرا مرکز ہمیشہ سلامت رہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، باواز بند کہہ دو سبحان اللہ۔ اور درد مندوں کے سر پر ہو سایہ فکر، درد مندوں کے سر پر ہو سایہ فکر، قادری شامیانہ سلامت رہے، قادری شامیانہ سلامت رہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، دعائی یا محی الدین دعائی، دعائی یا محی الدین دعائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، یہ چشتی نقش بندی سہر وردی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس عظیم شخصیت کی خدمت میں گزارش کریں، پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ غوث اعظم فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا مفتی سید عبدال حسین صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لیبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔
امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور پھر آگے قیامت تک کے لیے عاشقان مصطفیٰ کو عشق کی ایک عظیم چاشنی دیتے ہوئے، نجات کی روشنی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ عزیزان محترم، آج ساری دنیا جانتی ہے، بالخصوص وہ سارے بدعقیدہ لوگ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا، اپنے باپ دادا سے بھی سنا ہوگا کہ بدعقیدگی کو کیسے دفن کیا گیا اور کیسے انہیں میدان حق و باطل میں شکست دی گئی، اور احقاق حق کے دلائل و براہین، قرآن و حدیث، اجماع امت، اولیاء صالحین کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں حق کو ظاہر فرمایا، باطل کو نیست و نابود فرمایا۔ اس عظیم شخصیت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں سالانہ 100 سالہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں شہر ناگپور میں ہم جمع ہیں۔ صرف مقصد یہ نہیں کہ 100 سال ہوئے آپ کو بتایا جائے، مقصد یہ نہیں کہ پچھلے سال جس طرح سے عرس کیا گیا اس سال اور زیادہ اہتمام کر کے آپ کو مجمع دکھایا جائے۔ الحمدللہ اہل حق جانتے ہیں کہ اس اہتمام کا مقصد کیا ہے۔ شخصی طور پر، ذاتی طور پر، کسی کی ذاتیات پر، شخصیات پر اور کسی کی شخصیت کے مجروح کرنے کے لیے بھی نہیں، کسی شخصیت پسندی کو ہوا دینے کے لیے بھی نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا کہ لوگوں یاد کرو وقت کو، جس طرح سے پچھلے 100 سال میں جب احقاق حق کا علم بلند ہوا تھا کتنے فتنے تھے، آج بھی ہم پھر کہیں انہی فتنوں کا سامنا تو نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو احقاق حق کے لیے تیار کر لو اور تعلیمات حقہ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو۔ وہ محفوظ تعلیم جو ہم تک پہنچائی گئی، اس بارگاہ میں شکر گزاری، شکرانہ اور نذرانہ عقیدت شکر گزاری کا پیش کرتے ہوئے ان کی تعلیمات حقہ سے اپنے قلب و ذہن کو منور کرنے کے ایک نئے حوصلے و ارادے کی بنیاد ڈالنے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا۔ عزیزان محترم، ہم نے سنا بزرگوں سے کہ فتنے بہت تھے، فتنے بہت تھے، یہ فتنہ وہ فتنہ وہ فتنہ وہ فتنہ، صرف فتنوں کی تعداد سن کر کے، اعلیٰ حضرت کی تحریرات کو دیکھ کر کے ہم نے اندازہ لگایا کہ واقعی وہ کیسے بھیانک فتنے ہوں گے کہ جس کے سد باب کو ایک ایسے ذمہ دار عالم کا انتخاب خود خدائے رب ذوالجلال نے فرمایا، اور جس کی برتری کو اہل حق کے دلوں میں راسخ فرمایا، اور جس کی تحریر پر اعتماد شرقاً و غرباً، عرباً و عجماً، ہر ایک کے ذہن میں جو حق قبول کرنے والا ہے
اس کے ذہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے حقانیت کے قبول کرنے اور تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، ہم ان تحریرات کو آج دیکھتے ہیں، اور جو فتنوں کا ماحول بازار چند مہینوں سے ہمارے ملک میں، بیرون ملک میں جو فتنے ابھرتے چلے جا رہے ہیں، واقعی میں احساس ہوتا ہے کہ ایسے فتنوں کا جواب انسان اپنی جسمانی محنت سے نہیں دے سکتا ہے، علم جو حاصل کرتا ہے کسب سے وہ اس کا سد باب نہیں کر سکتا ہے، سوائے رب ذوالجلال کے تائید ربانی کے، رحمت خداوندی کے سائے ہی میں اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی شخصیتیں ہر دور میں گزری، اور ہر دور میں احقاق حق کے لیے اللہ نے چند چیدہ شخصیتوں کا انتخاب فرمایا۔ ان میں سے ایک شخصیت جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، میری مراد مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان۔ اسی طریقے سے ہم اس صدی کے اور دیگر مجددین اکرام کی بھی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنی حقانیت کے قبول کرنے کا ثبوت دیں گے، جیسا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، حضرت علامہ یوسف نبہان علیہ الرحمہ، علامہ زینی دہلان علیہم الرحمہ وغیرہ اکابرین علماء اہل سنت کی یکجہتی کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم نے اس سرزمین پر یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، اور وہاں ہم جمع ہیں تو وہ حقانیت کی سر چشمہ جو تحریریں ہیں، ان تحریروں کو، ان شریعت کی تعلیمات کو اپنے ذہن و فکر میں اس طرح بسائیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں وہ جین کی طرح منتقل ہوتی چلی جائیں۔ جس طریقے سے سائنسدانوں کا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ باپ بیمار ہے تو بیماری کے کچھ اجزاء اولاد کے جسموں میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں، یہ تو حقیقت نہیں۔ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں یہ بات ان کی بیکار ہے۔ لا عدوہ سرکار نے فرمایا بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی نہیں، مگر ہم اس بات کا انکار کرتے ہوئے اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو محبت رسول ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ پشت عطا فرما دیتا ہے، عقیدت پشت عطا فرما دیتا ہے۔ وہی عقیدت حقہ کو اپنے پشتوں میں کیسے منتقل کیا جائے اور اپنے سینوں میں کیسے بسایا جائے، وہ سیکھنے کو یہاں جمع آئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، نام آج ہم لیتے ہیں، ہمارے تمام علماء حق کا ضرور نام لیتے ہیں، مگر یاد رکھیں نام لینا بہت آسان ہے۔ آج ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ نام لینا یہی کام کا حقیقت میں کام کی ترجمانی ہے یا کام کی عکاسی ہے، حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ نام سامنے والوں کو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ نام والے کے کام کو اپنے کاموں کے اندر بسا لینا ہے، ان کی شریعت کے تعلیمات کو اپنے اندر اس طرح بسا لینا ہے کہ ہمارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے اسلاف کی ترجمانی ہمارا کردار کرتا نظر آئے، کہ اہل حق جدھر جاتے ہیں بذات خود اپنے اندر ایک انجمن ہوتے ہیں، محفل عشق مصطفیٰ کو آراستہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہی انداز ہمیں اپنے اندر بسانے کی ضرورت ہے، اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جب ہم ان کی تحریرات عالیہ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک عظیم الشان تحقیق کے ساتھ عظیم الشان ادب، عظیم الشان سلیقہ، عظیم الشان رہبری، عظیم الشان قائدانہ نصیحتیں ہمیں ملتی نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ربانیین، علماء حق آج بھی آپ پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ اوروں پر اعتماد اتنا نظر نہیں آتا ہے جتنا اعتماد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات پر ہوتا ہے۔ جب ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات میں پہلوؤں کو، آپ کی زندگی کے اہم حصوں کو، گوشوں کو جب تحریرات عالیہ اور اکابرین کے زبانی سماعت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا نظر آتا ہے۔ میرے دادا حضرت قبلہ حضور جمال دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کی زبانی بچپن میں ہمیں جو اعلیٰ حضرت سے روشناسی کرائی گئی، وہ ایک بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ ابھی میری عمر اس وقت پر غالباً 7 یا 8 سال کی ہو گئی، اتنا شعور کو نہیں پہنچا تھا کہ میں ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لوں، مگر اس وقت کے، اس عمر کے دوسرے دیگر واقعات اتنے میرے ذہن میں نقش نہیں ہیں جتنی یہ بات میرے ذہن میں نقش میرے جد محترم نے فرمائی۔ ایک مرتبہ خود ہی سوال فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی کیا خصوصیات ہیں، ممتاز جو ہیں کیا خصوصیت سے ہیں؟ انہی کی زبانی ہم نے سنا، نہ کوئی مدرسہ جانا تھا اس وقت پر،
نہ کسی کی تحریر دیکھی تھی، نہ کچھ نہ کیا، جو کچھ سنا تھا تلقی ہی کی منزلوں میں سے ابھی گزر رہے تھے، خود تحقیق کے منزلوں میں تو تھے نہیں، تلقی بالقبول کی منزل میں گزر رہے تھے۔ اسلاف کے سینہ بسینہ جو علم، جو حقانیت منتقل ہوئی، اسے ان کی نظروں سے، ان کی زبان اور ان کے الطاف و نظر سے حاصل کرتے جا رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ جیسا کہ آپ ہی کی زبانی ہم نے سنا، فقہ میں بھی اور حدیث کے علوم میں بھی، دیگر علوم میں بھی ان کا ثانی تحقیقات کے دائرے میں جب دیکھا جاتا ہے تو نظیر ملنے مشکل آتی ہے، نظر نہیں آتی ہے ان کے جیسی کوئی اور تحریر۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے تو بہت ہو سکتے ہیں، مگر ان تمام میں اور مزید کیا خصوصیت کی بات ہے کہ جس سے ان کی شان ممتاز ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے جتنا سمجھا تھا اتنا عرض کیا تھا، آپ پھر فرماتے ہیں کہ جب بھی ناموس رسالت پر کسی بھی طرف سے حملہ ہوا ہے تو سب سے پہلے قدم بڑھانے والی ذات، قلم چلانے والی ذات، زبانن لسانن والا حضرت علی رحمہ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے امام اہل سنت کو دوسروں سے نہیں اپنوں سے جانا ہے۔ ہمیں اتنا کافی ہے کہ میرے جد ان پر اعتماد کرتے تھے، مزید کی حاجت نہیں، اتنے سے بڑھ کر کے ہمیں اور تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہمارے اصل نے ان پر اعتماد کر لیا تو فرع کو کہاں حق کے اصل سے خلاف کر جائے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال الحمدللہ یہ اپنے ہماری ذاتی جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، ذاتی تعلقات کو بیان کرنا مقصود نہیں۔ بزرگوں نے کس طریقے سے تعلیمات کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارا ہے اور ہمیں آج اسی طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا۔ عزیزان محترم، ہمیں آج بھی ناموس رسالت پر جدھر سے حملے ہو رہے ہیں، یہ سارے حملوں کے جواب کے لیے اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کے جیسی عقیدت، محبت اپنے اندر بسانے کی ضرورت ہے۔ جس کا جیسا حصہ ہوتا ہے، جس کی جیسی طاقت ہوتی ہے، اسے اس کا رد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کرنا ہی ہے۔ ہم سب کو مل کر کے یہ اٹھنے والے ہر فتنے کا سد باب کرنا ہے، ہر فتنے کا جواب دینا ہے، اور جب یہ جواب دینا ہے تو ہمیں ہم سے بہتر علماء کی طرف ظاہر سی بات ہے کہ نظر کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو کس پر آخر نظر کریں کہ کس پر ہم اعتماد کریں؟ کوئی غلو کرتا نظر آتا ہے، کوئی کمی کرتا نظر آتا ہے، کوئی زیادہ بولتا ہے، کم بولتا ہے، کوئی گالی گلوج کرتا ہے، کوئی صرف قصے کہانیاں سناتا چلا جاتا ہے، کوئی رائٹنگ بکس کے سامنے رکھتا ہے، کوئی انٹرنیٹ، کوئی اسی طریقے سے غرض کے کوئی شعبہ ہمارے لیے خالی نہیں رکھا گیا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ کسی ایسی تحریر پر اعتماد کرنا اور کسی ایسی تحقیق پر اعتماد کرنا کہ جہاں ہر شعبے کے حملے کا جواب فوراً نظر آ جائے، ہر فکر کا، ہر نظریے کا، ہر بدعقیدگی کا سد باب جہاں سے ہمیں ملتا نظر آئے۔ ان ساری تعلیمات حقہ کے مجموعے کا نام، جو اسلاف کے تحقیقات عالیہ کی ترجمانی کا نام تعلیمات اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس کی ہمیں صحیح معنوں میں تکمیل کرنی چاہیے، صحیح معنوں میں اس کا حصول کرنا چاہیے۔ غلو سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور تکبر سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، تحقیر سے بھی ہمیں بچنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کس طریقے سے اپنے اسلاف کی بارگاہوں میں خراج عقیدت کو پیش فرمایا ہے، بزرگوں کی بارگاہوں میں کیسے خراج عقیدت کو پیش فرمایا ہے، ہم عصر علماء کے ساتھ کیسے انہوں نے ادب کا بھی لحاظ رکھا، شفقت کا بھی لحاظ رکھا، اور شاگردوں پر کس قدر مہربانی فرمائی، اور بالخصوص عامی مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے ہمدردانہ رویہ رکھا کرتے تھے۔ آج جب ہم مسلک کا نعرہ لگا رہے ہیں، آج جب ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے اخلاق و کردار کو بھی اپنے اندر بسائیں۔ آپ علم کا جیسا احترام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں احترام کرنا چاہیے، علماء کا جیسا ادب کرتے ہیں اسی طریقے سے ادب کرنا چاہیے، اسی طریقے سے آپ کا پیر خانہ خانقاہ برکات کا جس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے ادب کیا ہے ہمیں بھی ویسے ہی ادب کرنا ہے، اور سادات کا جیسے ادب و احترام کیا ہے ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ علم کی چند سطریں اگر ہم نے لکھنا جان لیا ہے تو خدا کی قسم دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہم عالم ہو گئے ہیں۔ عالم تو وہ ہوتا ہے جس کے سینے کو خدا کشادہ فرما دیتا ہے، جس کے نور کو خدا روشن فرما دیتا ہے، جس کے نگاہوں کے سامنے شریعت مطہرہ
ज़हरा के वो मसाइल जहां अकाबिर उलमा आकर के हैरान रह जाते हैं, तहकीक के दरमियान ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या राज होगा, कौन सा यहाँ पर इसका सिर है जो यहाँ जाहिर होना है, वो हैरान रह जाते हैं। कसीर तो ऐसे हैं कि जिनकी उम्रें उसी हल में गुजर जाती हैं, मगर जब आला हजरत अली रहमत व रिजवान की बारगाह में जब हाजिरी देते हैं, आपका इश्क़ मुस्तफ़ा जब हम देखते हैं, इश्क़ असहाब व इतरत मुस्तफ़ा को जब देखते हैं, तो हमें बरमला ये कहने को मिलता है कि वाकई आला हजरत पर गौसे आज़म का फैजान नजर आता है। और आला हजरत उसी फैजान से, जैसा कि हमारे फाजिल मोहतरम मौलाना फैज़ अहमद साहब क़िबला असनाए गुफ्तगू एक तहरीर मुझे कुछ दिनों कबल 2-4 दिन कबल एक तहरीर भेजी, मेरा दिल जब से उन्होंने वो तहरीर मुझे भेजी, वो तहरीर को मैं बार बार पढ़ रहा हूं और दिल झूमता नजर आ रहा है और दिल बार बार इकरार करता है कि वाकई आला हजरत है, वाकई आला हजरत है, दिल करता नजर आता है। इमाम इब्न आबिदीन अलैहि रहमत व रिजवान का एक कौल के तहत आप हाशिया उस पर जो फतावा शामी पर जो आपने हाशिया चढ़ाया है, एक जगह इमाम इब्न आबिदीन फरमाते हैं, लम यज़हर ली, मुझ पर इस मसले का जो मामला है मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हो सका। दूसरे अगर किसी पर वो मसला जाहिर हो जाता तो लिखने वाला तंज करता हुआ लिखता, अरे हजरत आप तो यहाँ ठहर गए, हम देखिए हम इसका हल कर रहे हैं। नहीं, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं, किसी मसलहत खुदाबंदी के तहत कोई चीज हमारे उलमा से मख्फी कर दी जाती है, बाद वाले उलमा पर अगर उसका इजहार कर दिया जाता है तो अदब उनको कैसे रखना चाहिए, वो सिरगाते हुए बताते हैं कि कद ज़हर अली बेबरकत खिदमत कलिमातिकुम, फरमाते हैं हुजूर आपके कलिमात मुबारका की खिदमत की बरकत से खुदा ने मुझ पर जाहिर फरमा दिया। फैज़ रज़ा आज हमारे दरमियान चंद हमारे उलमा इकराम हैं, काबिल से एहतराम हैं, मगर अंदाज क्या उन्हें भी इस्लाह की जरूर हाजत है। जो अंदाज अपनाया जा रहा है, कभी कभी हमारा तंज ही सामने वाले को और अड़ जाने पर मजबूर कर देता है और हट धर्मी इख्तियार कर लेने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी हमारा हुस्ने अदब और हुस्ने सलीका सामने वाले को अपनी जिद को छोड़ के हक कबूल करने पर मजबूर कर देता है। आला हजरत अली रहमत व रिजवान की जात में, आपके इल्म और अमल के तरीके में हमें यह चीज बदरजे अतम नजर आती है। कभी आप किसी के लिए हिकारत से कोई तरीका आपने पेश नहीं फरमाया, बल्कि हुस्ने अदब के साथ आपने हुस्ने सलीके के साथ पेश फरमाया, औरों के भी सामने पेश फरमाया। तो कभी आपकी ना जबान गंदी हुई ना तहरीर गंदी हुई। जवाब देने वालों ने बहुत कुछ कहा, जवाब आला हजरत ने यही कहा, अच्छा है इतनी देर तो मेरे आका की शान में बुरा बोलने से वो रुक जाते हैं। कोई आपको तामुल नहीं, कोई क्या कह देता है। अगर फिक्र है तो यही है कि नामूस से रिसालत की हिफाजत हो जाए, आका की असमत की हिफाजत हो जाए, शरीयत मोहम्मदी के कानून की हिफाजत हो जाए। और जब आप बुजुर्गान दीन के इख्तिलाफी मसाइल फरइया पर गुफ्तगू करते हैं तो इतनी सैर हासिल गुफ्तगू फरमाते हैं कि जिसका कोई हम जवाब ला नहीं सकते। जब तहरीरात को देखते हैं, जब नुकूल पर आप आते हैं तो सैकड़ों नकलें आप पेश फरमा देते हैं। जब उसके वजूह पर आते हैं तो हजारों ताबीरें उसके पेश फरमा देते हैं। जो सहनों में उलझी हुई अटकलें होती हैं उसे फुतूहात रब्बानिया के जरिए औलियाए कामिलीन के अक़वाल मुबारका और उलमाए रब्बानियीन के अक़वाल मुबारका की रोशनी में उसका वजूह फरमाते हुए लोगों के ज़हनों की मुश्किलों को, परेशानियों को दूर कर देते हैं और राह एतदाल को लोगों के ज़हनों में बसा देते हैं, मजहब वसतिया को लोगों के अंदर उतार देते हैं। आला हजरत ने कभी जाती नफरत पर, जाती बुग़्ज़ पर, जाती अदावत पर किसी पर कोई हल्का सा भी शरीयत का हुक्म नहीं लगाया है, बल्कि आपने जो कुछ बयान किया है शरीयत के दायरे में रह करके, मजहब हक की रोशनी में रह करके ही बयान फरमाया। आज हमें उसी दायरे में अपने आप को कैद कर लेना है। अगर कोई हमें बुरा कहता है तो बुरा जवाब, कहने वाले का जवाब बुरा नहीं होता है, बल्कि दलील देना हमारा तरीका होना चाहिए। अगर कोई बिला दलील कोई काम कर रहा है, बिला दलील कोई बात कर रहा है, तो हमें भी बिला दलील बात नहीं करना है, बल्कि दलील पेश करनी है, उसने सलीका पेश करना है, उसने अदब पेश करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ये कसीर उलमाए किराम का एक जमे गफीर बिलाद अरब से, बिलाद आजम से, हिंदो पाक से और भी जगह से कसीर उलमाए किराम की आमद मुतवक्को थी। कसीर उलमा आए और कसीर कुछ ज़रूरियात या कुछ जो है जो
حکومتی سطح تک کے ویزا وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بہت کچھ علماء نہیں آ پائے، مگر وہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اور اپنی قلبی طور پر، روحانی طور پر، اگرچہ وہ ہزاروں میل دور ہیں مگر اس محفل کی تائید کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ اس کی کامیابی کے پیچھے وہ اللہ کی بارگاہ میں طلبگار نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک عظیم الشان اہل سنت و جماعت کا ایک کامیاب ترین عورتوں کا جو اجتماع پچھلی شب ہوا، اس کی نظیر پھر دوسری جگہ نہیں ملتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کے لیے بھی توفیق عطا فرمائی، حق کے پیغام کو عام کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارے علماء ربانیین کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے یہ ساری خدمتیں کی ہیں۔ ہم اب یہاں آئے ہیں تو بیٹھ کر کے صرف اپنی زندگی گزارنا ہے، کچھ لمحے نعت کے ترانے سنیں اور کچھ لمحے خطبہ کے تقریر کے انداز کو سنیں۔ انداز کو دیکھ کے انداز کو یاد مت رکھیں، بلکہ انداز کوئی بھی ہو، بات جو حق کہی ہے اس حق بات کو اپنے اندر بسا کر کے اٹھ کے جائیں۔ یہی مقصد ہے آج کے اس محفل کے انعقاد کرنے کا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف شخصی تعارف یا شخصی تعریف پیش کی جا رہی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے ذات پر ہم وہ یہ پروگرام کو کیوں انعقاد کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ پر، چونکہ اہل سنت کا اعتماد ہے اس لیے پیش کیا جا رہا ہے، آپ پر مطلب ذات پر، ذات تو خیر محبوب ہے ہی، معتمد ہے ہی، مگر آپ کی ذات معتمد ہے تو کیوں ہے؟ آپ کے ہر قول پر آپ نے شریعت کی دلیل پیش فرمائی، بلا دلیل کوئی اتنی دلیلیں ہمارے سامنے پیش فرمائی جو سچی اور پکی دلیلیں پیش فرما کر کے سمجھایا، تو اس وقت پر اٹھنے والے بدعقیدگی والے فتنے جو صحابہ کے شان میں بے ادب تھے ان فتنوں کا منہ بند کر دیا۔ اسی طریقے سے ناصبی، خارجی، شیعہ وغیرہ ہر قسم کے فرقے کا رد کیا گیا۔ جہاں اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبیاں کی جانے لگی وہاں پر تو اعلیٰ حضرت نے اپنی تحریر سے بھی لوگوں کے دلوں پر ایک مہر لگائی، اور اپنے وہ انداز کلام جسے ہم حدائق بخشش کہتے ہیں اس کے ذریعے بھی نعتیہ منقبت کا دیوان جو آپ نے پیش فرمایا، اس کے ہر سطر میں، ہر شعر میں ہمیں عشق محمدی کے جلوے نظر آتے ہیں، ادب صحابہ و محبت صحابہ کے جلوے نظر آتے ہیں، ادب اہل بیت، احترام سادات اور ان کی عظمت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تمام علماء امت، تمام اولیاء امت کے ادب سکھاتے ہوئے وہ ترانے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اپنے احباب کے سامنے جب کوئی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں تو عرض کرتا ہوں کہ کم سے کم حدائق بخشش تو ہمارے احباب کو گہرے مطالعے کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سلیقہ حاصل ہو جائے۔ دیگر کتابیں تو بہت مستند اور عظیم کتابیں ہیں، گہرائیوں میں جانا ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ یہ علماء ربانیین جو حقیقت کی جو جستجو کرتے ہیں، احقاق حق کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جن کی طلب سچی ہوتی ہے، خدا ان پر ظاہر فرماتا ہے۔ یاد رکھیں جو مجددین اکرام کا جو مقام ہوتا ہے، مجدد کا جو مرحلہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، انسان کتنی بھی محنت کر کے علم حاصل کر لے، اگرچہ سینکڑوں زبانوں پر مہارت حاصل کر لے، اگرچہ سینکڑوں مرتبہ کتابیں پڑھ لے، مگر وہ مقام اس کے کسب سے ملنے والا نہیں ہے۔ یہ مقام اللہ کی رحمت سے، محض خاص وہب ربانی ہی سے وہ مقام ملنے والا ہے۔ اس لیے خدا جسے مقام دے دے اس سے حسد کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اس کا اعتراف کرنا اور اس کی تائید کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ الحمدللہ صدیوں سے یہی ہوتا آیا ہے اور اس صدی میں بھی یہی ہوگا، اگلی صدی میں بھی یہی ہوگا، قیامت تک خدا جب تک چاہے اہل حق کی تائید اہل حق ضرور کرتے ہی رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہندوستان والوں پر بالخصوص انعام فرمایا کہ ہمارے لیے بیش بہا تعلیمات حقہ کا مجموعہ پیش کرنے والے کثیر علماء عطا فرمائے، ان میں ممتاز شخصیت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آج ہمیں ان کی تحریرات کو اپنے ذہن و فکر میں، ان کی تعلیمات کو، اپنے اخلاق و کردار کو، اپنے اخلاق و کردار میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا رد کرنا ہے تو گالی دینا رد نہیں ہے، کسی کو برا بولنا رد نہیں ہے، اس کے دلائل
جو وہ جھوٹے پیش کر رہا ہے اس کی جھوٹ کو ظاہر کرنا، ثابت کرنا، اور جو حق بات ہے اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں پیش کرنا، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. اور عام لوگوں کی طرح ہمیں زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ داعیان حق کے دائرے میں جو اللہ نے اسلاف کو ہمارا جو شان عطا فرمایا تھا، ان کی اس شان، ان کے اخلاق و کردار کا ہمیں بھی مظہر بننا ہوگا، تب جا کر کے ہم تعلیم آگے پہنچا سکتے ہیں. اور عوام کے لیے بھی ضروری ہوگا. علماء تو اپنی ذمہ داریوں کو الحمدللہ بخوبی نبھاتے ہی ہیں، مگر عوام کو بھی چاہیے کہ جو معاملات علمیہ ہوتے ہیں اپنے ذہن و فکر سے نہ سوچیں، اپنے خواہش کے ساتھ نہ سوچیں، بلکہ علماء اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوں. کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو علماء سے پوچھیں، اور اس کے پیچھے دلیل جب علماء کرام عطا فرمائیں گے تو وہ مدلل عقیدے پر آپ عقیدہ رکھیں. اور جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا، جو جھوٹ اور جھوٹے اور فریبی اور مکار دکار جو لوگ ہوتے ہیں، من گھڑت روایات، من گھڑت واقعات، من گھڑت قصے پیش کر کے اور غلط تعبیروں کے ساتھ چند باتوں کو پیش کر کے ہمارے ایمان و عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پچھلے زمانے بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا، مگر ہمیں ان فتنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے ہمارے لیے ایک عظیم اسوہ عطا فرما دیا ہے. نجات کا وہ کون سا گروہ ہے، اس کے متعلق سے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی میں اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہی طریقہ نجات کا ہے. یعنی اہل سنت و جماعت ہی نجات کا راستہ ہے. اسی کے عقیدے پر قائم رہنا ہے اور اسی کی تعلیمات پر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط قائم رکھنا ہے. اسلاف کرام سے ادب و احترام، سادات کرام، اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام، علماء عظام سے ادب کا دائرہ یہ ہم سب پر رکھنا ضروری ہے. بالخصوص عوام پر تو بدرجہ ہے اولا زیادہ ان کو ادب رکھنا ہے. علماء چند علمی اعتبار سے، چند ضروریات شرعیہ کے اعتبار سے کہیں سختی کہیں نرمی کرتے ہیں تو وہ معاملات عوام کو چونکہ سمجھ میں نہیں آتی. علماء جو طریقہ بتائیں، جس کے حق میں جیسی تعلیم دے، ہمیں اس کے حق میں ویسی ہی تعلیم پر عمل کرنا یہ ہم پر ضروری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اس میں کہنے میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اتمام میں یہاں پر ناگپور میں 26، 27، 28 تاریخ کو اجتماع رکھا گیا. اور اس سنی اجتماع میں دیش ودیش سے کئی علماء اکرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں، موجود ہے. انہی میں سے ہمارے ساتھ تنزانیہ سے تشریف لائے ہیں جناب شیخ نور العین صاحب، اور ہم ان سے مخاطب ہوں گے اور روبرو کرائیں گے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں حضرت آپ کا نام جاننا چاہوں گا. جی، میرا نام نور العین محمد الاشرفی القادری. کہاں سے تشریف لائے ہیں حضرت آپ؟ میں تنزانیہ سے آیا. کیا محبت آپ کو یہاں پر کھینچ لائی ہے ناگپور میں، ناگپور کی سرزمین پر؟ سبحان اللہ. ناگپور کی محبت یہ رسول کی محبت ہے، رسول کے طریقت ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت ہے الحمدللہ، اس لیے ہم آیا الحمدللہ رب العالمین. جی. تنزانیہ میں کس طرح کے عرس منائے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے؟ جی، تنزانیہ عرس اعلیٰ حضرت بہت ہے الحمدللہ. تنزانیہ بھی اعلیٰ حضرت جانتے ہیں الحمدللہ. تنزانیہ صرف تنزانیہ نہیں ہے، ہر طرف اعلیٰ حضرت کے عروس موجود ہیں، ہر طرف. جی. کیا کب تشریف لائے ہیں آپ ناگپور میں، اور کیا محسوس کیا ہے ناگپور میں آپ نے؟ جی، اب میں یہاں ناگپور میں کل سے آیا الحمدللہ رب العالمین، اور میں بہت خوشی ہے الحمدللہ. یہاں ناگپور کے میجورٹی بہت اچھے الحمدللہ، مسلمان ہو نان مسلمان میں یہ سب الحمدللہ بہت اچھے الحمدللہ. جی جی جی. اور یہ اسلام ہے، اسلام ہے، پیس ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے ٹیچنگ ہے. اور ایک شاعر میں عرب ایک شاعر ہے، من عرف اعلیٰ حضرت عرف دینا. whoever know about اعلیٰ حضرت then
he must know that he already know the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, because in Sajdat al Hazrat teaching, it was very nicely and peace with love and mahabbat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this urus inshallah. Yahan bi Nagpur or bi Barelwi Sharif inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this all urus with your all effort inshallah. And Allah subhanahu wa ta'ala keep us with love. With love. All the people of Nagpur, Allah subhanahu wa ta'ala bring us and bless us with love. The way how we sitting here, this is a love and barakat. Yan words are saying in Arabic that عند ذكر الصالحين تنزل البركات. When we're sitting with the gathering of memory of the awliya illah, the friend of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala showers us with barakat. So we're asking Allah subhanahu wa ta'ala to give us more barakat and to make us united with love and mahabbat. Jazakallah khair. कौन कौन तशरीफ लाए हैं आपके साथ में तंजानिया से? तंजानिया से मैं यहाँ नागपुर में अकेला आया, लेकिन दूसरा ग्रुप है तंजानिया से आया इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. वो जा रहे हैं स्ट्रेट टू बरेलवी शरीफ. बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 people are coming from Tanzania for the Urus ala Hazrat alhamdulillah. लेकिन यहाँ नागपुर में अकेला जी अल्हम्दुलिल्लाह. और क्या बयान करना चाहेंगे आप? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह में बयान के सिर्फ वसीयत है. I want to give advice inshallah. We have to love each other. We have to help each other. We have to respect each other. We have to show the real teaching of Imam ala Hazrat alayhi rahmah, that with kind, with love to each all the mankind. In Islam there is a lot of when you see Islam is love, is peace. Peace must be to each and everyone. Either is a Muslim, either is non-Muslim. As long as no problem in Islam, we have to love each other. There is hukukul ibad and there is wahdatul bashariyah. Yan the united of the people. So united of the people including each and everyone. And ala Hazrat was for each and everyone. So if we start that love and love each other, alhamdulillah, we'll win the sahih tariqat of Huzur Pak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khair. जैसा कि आप देख सकते हैं तंजानिया से और कई देश विदेश से उलमा इकराम यहाँ पर नागपुर में तशरीफ़ लाए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से उलमाए दीन के साथ में हम लोग मुखातिब होंगे और देखते रहिए आप हमारे साथ UCN उर्दू.